اسرائیل ایک کینسر ہے، ہم اسے ختم کر کے دم لیں گے، چاہے ہماری آخری سانس دوستوں کیوں نہ ہو۔ یہ الفاظ کسی طاقتور عرب اتحاد کے نہیں ہیں، یہ نہ کسی ایٹمی ریاست کے ہیں، بلکہ یہ للکار ایک چھوٹے مفلس بھوکے اور مسلسل جنگ زدہ ملک کی ہے، یمن کی۔ movement, Gulf. جی ہاں، وہ دوستو یمن جو خود دہائیوں سے خانہ جنگی میں جھلس رہا ہے، جہاں دوستو قحط ہے، بیماریاں ہیں، جہاں بچے دوائی اور دودھ کے بغیر مر جاتے ہیں، جہاں آسمان سے کبھی ڈرون گرتے ہیں اور کبھی میزائل، لیکن اس کے باوجود یہ قوم اسرائیل جیسے طاقتور دشمن کو للکار رہی ہے۔ جب حوثی رہنما عبد الملک الحوثی نے اسرائیل کو کینسر کا اور اعلان کیا کہ ہم غزہ کے لیے لڑیں گے، بیت المقدس کے لیے ہم اپنی جان دے دیں گے، حوثی باغیوں نے اسرائیل پر 200 سے زائد بیلسٹک میزائل اور 170 ڈرون حملے کیے، جن میں سے کئی اسرائیلی دفاعی نظام کو چیلنج کرتے۔ ایک نمایاں حملہ 4 مئی 2025 کو دوستوں ہوا، جب ایک بیلسٹک میزائل نے بن گوریون ایئرپورٹ پارکنگ ایریا کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہوتے ہیں اور بین الاقوامی پروازیں بھی دوستوں معطل ہو جاتی ہوں۔ حوثیوں نے فلسطین 2 نامی ہائپر سانک میزائل کا بھی استعمال کیا، جو اسرائیل کے مرکزی علاقے کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو امریکہ چپ کیسے بیٹھ سکتا تھا؟ امریکہ کا رد عمل آتا ہے، حوثیوں کا حملہ ایران کی سرپرستی میں کیا گیا اشتعال انگیز اقدام ہے، ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دوستو تل ابیب میں سیکیورٹی ہائی الرٹ ہو جاتی ہے، ڈوم سسٹم ان کا فعال ہو جاتا ہے اور واشنگٹن پریس میں کانفرنس منعقد کی جاتی ہے، اور پھر آسمان گرجا، یمن کے شہریوں پر آگ برسی، سنا حدیدہ سادہ ایک بار پھر خاک اور خون کا کھیل یہاں شروع کر دیا جاتا ہے۔ اس بار معاملہ دوستو مختلف تھا۔ حوثیوں نے صرف زبانی دھمکیاں نہیں دی تھی، انہوں نے عمل بھی کر دکھایا تھا۔ یمن سے داغے گئے میزائل اسرائیل کی فضاؤں کو چیرتے ہوئے بحیرہ احمر اور نہر سویز کے قریب تک جا پہنچے۔ انہوں نے اسرائیل کی ایلات بندرگاہ کو بھی نشانہ بنایا، جہاں سے اسلحہ آتا اور دوستو جاتا ہے۔ یہ حملہ چھوٹا تھا لیکن اس کا اثر بہت بڑا تھا۔ یہ ایک پیغام تھا اسرائیل کے لیے کہ ہم تم سے دور ضرور بیٹھے ہیں، مگر تمہیں دیکھ رہے ہیں اور ہم تمہارے پاس آ رہے ہیں۔ دوستو یہ بہت بڑا ایک حملہ تھا۔ پھر اسرائیل نے جواب میں یمن کے متعدد علاقوں پر حملہ کیا۔ حوثی حملوں کے جواب میں دوستو اسرائیل نے یمن میں حوثی کنٹرول والے علاقوں پر شدید فائرنگ کی اور حملے کیے، اور فضائیہ نے سنا انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا، جس سے ہوائی اڈہ مکمل طور پر تباہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل نے الحدیدہ بندرگاہ اور دیگر اہم تنصیبات پر بھی حملے کیے، جس سے یمن کی معیشت اور بنیادی ڈھانچے کو شدید نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ حوثیوں کے جذبے میں کمی دیکھنے میں نہیں ہے۔ یہ پہلا موقع تھا جب یمن نے براہ راست اسرائیل کو نشانہ دوستو بنایا۔ یہ سوال سب کے ذہن میں اٹھتا ہے کہ آخر یہ حوثی کون لوگ ہیں؟
دوستو حوثی دراصل یمن کے شمالی علاقے سادہ سے تعلق رکھنے والے زیدی شیعہ قبائل کا ایک انقلابی گروہ ہے۔ ان کے بانی حسین بدر الدین الحوثی تھے، جنہوں نے 1990 کی دہائی میں ایک تحریک شروع کی جو امریکی، اسرائیلی اور سعودی مداخلت کے خلاف تھی۔ 2004 میں حسین کو قتل کر دیا جاتا ہے، لیکن تحریک مرنے کے بجائے اور بھی دوستو خطرناک رخ اختیار کر لیتی ہے۔ آج ان کے بھائی عبد المالک الحوثی اس تحریک کی قیادت کر رہے ہیں۔ ان کا مقصد دوستو واضح ہے کہ ظالم کے خلاف اٹھو، چاہے وہ اسرائیل ہو یا کوئی اور ہو۔ دوستو حوثی زیدی فرقے سے بیسیکلی تعلق رکھتے ہیں، جو فقہی اعتبار سے شیعہ اسلام کا ایک معتدل روپ کہا جا سکتا ہے، اور اثنا عشری یعنی ایرانی طرز سے بھی کافی مختلف ہے۔ ایران کا اثر بعد میں یہاں پر بڑھا جب سعودی عرب اور یمن کی حکومت نے ان پر حملے شروع کیے، تب حوثیوں نے ایران سے دفاعی تعاون پر زور بڑھایا۔ دلچسپ بات دوستو یہ ہے کہ شروع میں حوثی ایرانی نظریاتی طور پر ایران سے کافی مختلف تھے۔ حوثیوں نے پابندیوں اور وسائل کی کمی کے باوجود مقامی سطح پر ڈرون اور میزائل ٹیکنالوجی بھی دوستو تیار کی۔ ان کے میزائلوں میں کچھ ایران کے پرزے ملتے ہیں، مگر کئی میزائل اور ڈرون مکمل طور پر یمن میں ہی تیار کیے گئے۔ ان کی بحری حملے کی صلاحیت نے بھی امریکہ اور اسرائیل دونوں کو چونکا دیا۔ دوستو حوثی تحریک میں عورتوں کا کردار بھی، خاص کر زینبیات کے نام سے جانے والی خواتین فورس جو جاسوسی، عوامی کنٹرول اور انٹیلیجنس پر کام کرتی ہے۔ یہ بات بہت کم لوگوں کو شاید معلوم ہو کہ کئی بار حوثیوں نے سعودی اتحادیوں پر خواتین جاسوسوں کے ذریعے حملے کی منصوبہ بندی بھی کی۔ جنگ کے باوجود حوثی مدارس، خطبات جمعہ اور سوشل میڈیا کے ذریعے عوام کو نظریاتی طور پر زیادہ متحرک رکھتے ہیں۔ ان کا فرمان انقلاب باقاعدہ نصاب میں بھی بچوں کو دوستو پڑھایا جاتا ہے۔ تو آخر میں دوستو سوال یہ ہے کہ جب دنیا کی بڑی بڑی اسلامی طاقتیں اسرائیل کے سامنے سر جھکائے کھڑی ہیں، جب تیل کے سودے، ہتھیاروں کے معاہدے اور مصالحتیں انسانیت پر حاوی ہو چکی ہیں، تب یمن جیسا پسماندہ ملک کیسے اتنا بلند بول رہا ہے؟ شاید کیونکہ ان کے پاس کھونے کے سوا کچھ بھی نہیں بچا۔